وزارت داخلہ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے فوج اور رینجرز تعینات کرنے سے معذرت کر لی۔ دہشت گردی واقعات کے بعد سیکیورٹی صورتحال ٹھیک نہیں، آپریشن کے باعث سیکیورٹی اہلکاروں کو کہیں اور لگانے کی گنجائش نہیں۔ دہشت گرد گروپ نے سیاسی جماعتوں کو کھلے عام حملوں کی دھمکیاں دیں۔ انتخابی مہم کے دوران دہشت گردی کے واقعات رونما ہونے کا خدشہ ہے۔ صوبوں میں انتخابات اور ضمنی الیکشن کے لیے فورسز کی فراہمی ممکن نہیں۔ وزارت داخلہ کا الیکشن کمیشن کو خط۔ پی ٹی آئی کے بحال ارکان اسمبلی کا پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کا سلسلہ جاری، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جمع ہو گئے۔ شہزاد وسیم کا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر لانے کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا پی ٹی آئی ارکان کو پارلیمنٹ سے دور رکھنے کا فیصلہ۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک موصول نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا موقف۔ الیکشن کمیشن کی ضمنی الیکشن کے لیے 14.39 ارب روپے کی ڈیمانڈ۔ وزارت خزانہ نے معذرت کر لی۔ ملک کی خراب اقتصادی صورتحال کے پیش نظر فنڈز فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ الیکشن کمیشن ملک کے وسیع تر مفاد میں فنڈز مانگنے سے دستبردار ہو جائے۔ وزارت خزانہ کا جواب۔ وزیر اعلیٰ کی ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری نہیں۔ الیکشن کمیشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ گورنر پنجاب نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کی درخواست پر جواب جمع کرا دیا۔ درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کرنے کی استدعا۔ شیخ رشید کی بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواست اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پھر مسترد کر دی۔ عمران خان اور شیخ رشید آصف زرداری کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ شیخ رشید دو جماعتوں کے درمیان اشتعال پیدا کر رہے ہیں۔ ضمانت نہیں ملنا چاہیے، مدعی وکیل کے دلائل۔ بطور اپوزیشن لیڈر عمران خان کی سازشیں اور بطور حکمران فرعونیت عروج پر رہیں۔ سبق سیکھا نہ باز آئے، اقتدار کے بدلے ماضی دہرانے کے لیے تیار ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ۔ ملتان الیکشن آفس میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں گرفتار لیگی رہنماؤں کو خصوصی پروٹوکول۔ ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھا کر پھلوں سے تواضع، تصاویر بھی بنوائیں۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا خیبر پختونخوا میں پڑاؤ۔ آج ایبٹ آباد میں نون لیگ کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کریں گی۔ اجلاس میں پارٹی کو فعال کرنے اور تنظیمی ڈھانچے کو مزید بہتر بنانے پر عہدیداروں اور کارکنوں سے مشاورت کریں گی۔ نون لیگ کے رہنما اور سابق گورنر کے پی کے سردار مہتاب احمد خان کے پارٹی سے اختلافات سامنے آ گئے۔ مریم نواز کے ایبٹ آباد میں ہونے والے پروگرام کی دعوت نہ ملنے کا دعویٰ۔ ایبٹ آباد کنونشن کو مسلم لیگ کو دفن کرنے کا پروگرام قرار دے دیا۔ حکومت اور آئی ایم ایف کے مذاکرات اہم مرحلے میں داخل۔ فریقین کے درمیان نویں جائزہ مذاکرات کا آج آخری دن۔ وزارت خزانہ معاملات طے ہو جانے کے لیے پرامید۔ آئی ایم ایف سے وزارت خزانہ کو پروگرام کی دستاویز نہیں ملی۔ دستاویز ملنے کے بعد بات چیت کی کامیابی کی سمت کا تعین ہوگا۔ پنجاب کے بیشتر شہروں میں پیٹرول کا بحران برقرار۔ رحیم یار خان میں شہری پیٹرول کے حصول کے لیے دھکے کھانے پر مجبور۔ ساہیوال میں پیٹرول 350 روپے لیٹر تک فروخت۔ شیخ پورہ پولیس نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کر کے 30 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا پیٹرول برآمد کر لیا۔ ڈالر کی اونچی اڑان کی پرواز نیچے آنے لگی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید 5.33 روپے سستا ہو گیا۔ ڈالر کی قدر 268 روپے پر پہنچ گئی۔ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں آنسو، سسکیاں اور آہو بکا۔ لوگوں نے پیاروں کی تلاش میں ملبے پر ہی ڈیرے ڈال دیے۔ مرنے والوں کی تعداد 15,000 سے زائد ہو گئی۔ امدادی ٹیمیں دن رات لوگوں کو نکالنے میں مصروف۔ استنبول اسٹاک ایکسچینج 24 سال میں پہلی مرتبہ 5 دن کے لیے بند۔ ملک میں سریے کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ تعمیراتی صنعت بدترین بحران کا شکار۔ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا تعمیراتی صنعت کا پہیہ روکنے کا اعلان۔ عوام کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری داؤ پر لگ گئی۔ بلڈرز اب سریہ نہیں خریدیں گے، چیئرمین آباد کی گفتگو۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ پی پی ایم اے اور وزارت صحت کا اہم اجلاس 3 بجے کراچی میں ہوگا۔ وزارت صحت کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں 24% اضافے کی سفارش کا امکان۔ پی پی ایم اے قیمتوں میں 38% اضافے کا مطالبہ کرے گی۔ کراچی میں گھی اور تیل کی قیمتوں کو پر لگ گئے، 100 روپے تک اضافہ کر دیا گیا۔ قیمت 660 روپے کلو تک جا پہنچی۔ تاجروں نے رمضان المبارک کے دوران گھی اور تیل مزید مہنگا ہونے کے اشارے دے دیے۔ شہری چیخ اٹھے۔ خیبر پختونخوا میں مہنگائی کی لہر سے شیر خوار بھی متاثر۔ خشک دودھ کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ۔ بڑے ڈبوں اور پیکٹ والے دودھ 300 اور چھوٹے ڈبوں والا خشک دودھ 150 روپے تک مہنگا کر دیا گیا۔ والدین کی پریشانیاں بڑھ گئیں۔ عامر لیاقت کی نازیبا ویڈیو وائرل کرنے کا کیس۔ ہائی کورٹ نے ملزمہ دانیہ شاہ کی گرفتاری کے خلاف درخواست مسترد کر دی۔ ایف آئی اے نے دانیہ شاہ کو دسمبر 2022 میں گرفتار کیا تھا۔
لاہور میں ٹریفک پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ پہنانے کے لیے کمر کس لی۔ خلاف ورزی پر ایک دن میں 7,000 کے قریب چالان کر دیے۔ ہیلمٹ ہاتھ میں پکڑنے اور موٹر سائیکل پر رکھنے پر بھی شہریوں پر جرمانے۔ سوات کے میدانی علاقوں میں برفباری، کالام، معلم جبہ اور بحرین میں ہر شے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ مانسیرہ میں بھی برفباری، پشاور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں برسات سے موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا۔ پی ایس ایل کا میلہ سجنے کو تیار۔ نئی ٹرافی کی رونمائی آج لاہور کے تاریخی شالیمار باغ میں ہوگی۔ ٹرافی کے اسٹارز کو 24 خراج سونے سے تیار کیا گیا ہے۔ نجم سیٹھی اور مینجمنٹ کمیٹی کے ارکان نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں لیگ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ راولپنڈی میں کرکٹر شاداب خان کی مہندی کی تقریب، قریبی دوستوں اور اہل خانہ نے شرکت کی۔ ثقلین مشتاق کی بیٹی کے ساتھ آج نکاح ہوگا۔ کل ولیمے کی تقریب منعقد ہوگی۔